کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے. ان کے 5ویں پشت میں گوہر علی شاہ تھا جو کشمیر میں کسی کو قتل کر کے راولپنڈی چلا گیا اور وہاں سے بھی بھاگ کر کے ایک گوجروں کے جنگل میں جا کر کے رہ گیا. اسی جنگل سے یہ سارا کارنامہ ان کا شروع ہوا. اسی میں 5ویں پشت میں یہ پیدا ہوا. یہ آنے کے بعد ویلڈنگ کا بھی کام کیا. بہرحال آگے چلی زندگی. ان کے کاروبار اچھا نہیں چلتا تھا تو یہ بھی سوچا کہ میرے دادا پردادا کیا کام کرتے تھے, چھو منتر کا کام کرتے تھے. میں شروع میں بتایا نا آپ کو, زور سے بول دیے تو سارا مسئلہ وہی حل ہو جاتا ہے. تو یہ چھو منتر کا کام شروع کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مرید بن کر کے پیش کرتا تھا کہ کوئی مجھے بیعت کر لے گا, میں کسی کا مرید ہو جاؤں گا, پھر خود بخود شیخ بن جاؤں گا. ایسے طریقے سے یہ چلا کرنے کے لیے سہون شریف کے پہاڑوں میں گیا, لال باغ کے پہاڑوں میں گیا, کوئی اس کو اپنا مرید نہیں بنایا. بہرحال آگے چلیے, جب کوئی ان کو مرید نہیں بنایا تو یہ آگے چلتے چلتے کیا کہا کہ میرا شیخ, غور سے سنیے, میرے شیخ مجھے میرے پیشاب کے قطرے میں نظر آئے. میرا شیخ کس میں؟ پیشاب میں. جب باتھ روم جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ من الخبث. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں خبیث رہتا ہے. اب ان کے پیشاب کے اندر کون نظر آئے گا؟ تو پھر ان کا شیخ کون ہوا؟ خبیث کا مرید. تو ان کی کتاب ہے, دیکھیے روشناس, یہ خود لکھا ہے. یہ ان کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے بارے میں, نعوذ باللہ, کیا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مرتبہ اپنے آپ میں ارادہ کیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ یہ ظاہر کیا ہے, یہ کہتا ہے کہ اللہ کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ایک سایہ الگ بن گیا. وہ سایہ کو انہوں نے عورت کا نام دے دیا اور یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اس سایہ کو دیکھا اللہ اس پر عاشق ہو گئے, نعوذ باللہ, اور وہ سایہ بھی اللہ پہ عاشق ہو گئے. یہ اس کی کتاب میں لکھی ہوئی, جو کچھ بھی میں بتاؤں گا کوئی اپنی طرف سے نہیں, سب ان کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. نیچے لکھا ہے اللہ دور ہے, نہیں دیکھتا ہے. اللہ کسی کو نہیں دیکھتا بھی نہیں ہے اور دکھتا بھی نہیں ہے, ایسا یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور اللہ کبھی خواجہ بن کر کے تو کبھی داتا بن کر کے دنیا میں آ جاتے ہیں. یہ عقیدہ کس کا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ عقیدہ ہمارے ہندو بھائی جو کہتے ہیں کہ کبھی گائے ماتا میں خدا دکھتا ہے, کبھی بڑے بھائی میں خدا دکھتا ہے, کبھی اماں میں خدا دکھتے ہیں, کہ زمین میں خدا دکھتے ہیں, ان میں بھی خدا ہے. یہ سب چیزیں جو وہ اپنے عقیدت میں یہ کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے یہ بھی کرتا ہے. اس کو آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کر کے, یہ اس کی بھی پوجا کرتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے دنیا کا کوئی بھی ولی حضور سے تعلیم حاصل نہیں کیا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ کوئی بھی ولی نہیں. یہ کہتا ہے کہ میں حضور ہی سے تعلیم حاصل کرتے نہیں سکھاتا. اب آگے دیکھیے, آگے بڑھائیے. دوسرے نبیوں کے بارے میں آدم علیہ السلام کے ہر نبی کے بارے میں کہتا ہے, اور ہم لوگ اپنے بڑے کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں, اپنے بڑے بھائی کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں. یہ نبی کا نام کس طرح سے لیتا دیکھیے کہ نفس کی شرارت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے پھینکے گئے. ایسا یہ خود اب تحفۃ المجالس کتاب اس میں لکھتا ہے. نیچے لکھتا ہے کہ اللہ انبیاء دیدار الہی کو ترستے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دیدار سے نبیوں کو بھی محروم کر دیے ہیں. ایسی بات یہ ثابت کر رہا ہے. نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کی جگہ میں ولی ہیں, ولی مل گئے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ولی اگر ہمارے پاس ہیں تو حضور کی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ. جبکہ کوئی بھی ولی حضور کی محبت کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا. جس کی محبت کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا ہے, اسی کو ختم کر دیے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ آگے دیکھیے اور جلدی کیجیے آگے. شریعت کے معنی اب دیکھیے آپ کے پاس پیلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ جلدی بولیے گا. 5 ہے. نمبر 1 کلمہ, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5. یہ سب ضروری ہے نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک متعمدا, اگر کوئی نماز کے بارے میں کہہ رہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا تو یہ کیا کہتا معلوم ہے؟ کلمہ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ. کلمہ کے علاوہ کوئی بھی چیز اصل نہیں ہے, کلمہ ہی اصل ہے. اب کلمہ کو بھی کہیں کو رکھا معلوم, اچانک ایک دم اٹیک کرے تو مسلمان چھوڑتے نہیں نا, اس کے واسطے کلمہ کو باقی رکھے گا, چلو کم از کم بچنے کا ایک راستہ ہے. یہ دھوکہ دے کر کے کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کلمہ پڑھ لو ہو گیا. اور کلمہ کون سا پڑھنا ہے آگے دیکھیے, وہ دکھاتا ہے کلمہ. آگے چلیے کیا کہتا ہے کہ عیسائی, ہندو, سکھ, یہودی یہ سب کے سب کیا ہے بغیر کلمہ پڑھے بھی مسلمان ہو سکتا ہے. کیا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے.
اب آگے دیکھیے کہتا ہے چاند سورج حجر اسود وغیرہ میں سب میں کہاں ہے اس کا چہرہ ہے، کہتے ہیں اس کا ریاض احمد کا چہرہ ہے. کبھی دیکھیے اس کا کسی کا چہرہ چاند میں، انہیں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. ناسا والے کو اچھی رقم دے رہا تھا، اس کے بعد جو ہے ایک رپورٹ بنا لیا ہے اور اسے اچھا پھیلا رہا ہے کہ چاند میں چہرہ نظر آ رہا ہے. اور اسی چاند کی طرف لوگوں کو کہتا ہے تمہیں ذکر چاہیے، کھڑے ہو جاؤ چھت کے اوپر اور چاند کی رات ہونی چاہیے، آسمان کی طرف دیکھنا، 1-2 منٹ دیکھنے کے بعد کہنا کہ یار مجھے ذکر دے دو، مجھے اللہ کا ذکر دے دو. 7 دن بولو گے تو 7 دن تمہیں ذکر مل جائے گا. ایسا بول کے یہ کیا کرتا ہے، کفر میں لا کر کے کہتا ہے کوئی آدمی اگر کہے گا کہ ریاض مجھے ذکر دے دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا تو مسلمان رہے گا وہ؟ ایسے طریقے سے یہ کرتا ہے. حلال و حرام کے بارے میں کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی بھنگ پی لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ بھنگ حرام ہے یا حلال ہے؟ میں کبھی پی لیتا ہوں اور اس کو بہت لذیذ پاتا ہوں. لذیذ مطلب بڑے مزے کا پاتا ہوں میں سے. آگے کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہوں کہ بھنگ کتنے اچھا شربت ہے. شربت کہتے ہیں وہ بھی حرام، شراب نہیں. کتنے اچھی شربت ہے کہ خواہ مخواہ ہمارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے. آگے خود لکھتا ہے کہ میں شراب بھی پیتا تھا اور اس وجہ سے جو میں گدھے کے اوپر سوار، ایک گدھا کا تذکرہ کرتا ہے یہ، اس کی وجہ سے جو ہے میرے اوپر ایسی حالت آ گئی تھی کہ میں شراب پینے لگا، نماز سے دور ہو گیا، جمعہ میرے سے چھوٹ گئے. 20 سال سے لے کر کے 30 سال تک مجھے گدھے کا ایسا اثر رہا کہ اس درمیان میں مجھے علماء سے نفرت ہونے لگی، ولیوں سے نفرت ہونے لگی، لڑکیوں کے قریب ہونے لگا، پھر اس کے بعد شراب پینے لگا اور اسی کو اپنا شعار سمجھنے لگا. نیچے خود لکھتا ہے، دیکھیے اس کے بعد جو ہے آئے گا، وہ لکھتا ہے خود اپنے ایک جگہ میں کہ میرا حسد میرا شعار ہے، تکبر میرا شعار ہے، عشق میری عبادت ہے. یہ چونکہ ایک مستانی عورت سے خوب عشق کرتا تھا، اسی لیے یہ ساری عیاشی کا جو بھی اڈا ہے سب کھول کر کے رکھا تھا. کیا اسلام میں ان سب چیز کی اجازت ہے؟ آپ مانے تب بھی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں مانے تب بھی نہیں ہے اجازت اس کی. اگر میں ایک بات بولتا ہوں، شرابی کو آپ کبھی پوچھیں کہ شراب پی رہے نا حلال سمجھ کے پی رہے کہ حرام سمجھ کے؟ کبھی پوچھیں؟ میں قسم کھا کے اگر آپ کو کہوں، آپ کسی بھی شرابی کو جا کے پوچھیں کہ تو پی رہا نا یہ حلال کی حرام کی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں حلال سمجھ کے پیتا ہوں. وہ حرام ہی سمجھ کے پی رہا ہے، میری عادت سے میں مجبور ہوں لیکن حرام کاری نہیں. لیکن کبھی وہ حلال نہیں سمجھتا ہے، اس نے تو سب کچھ کو حلال کر کے ثابت کر دیا. آگے دیکھیے، آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے قرآن کے کتنے پارے ہیں آپ کے پاس؟ 30 پارے پکا. ان کے پاس قرآن کے 40 پارے ہیں. اب جس کے پاس قرآن کے 40 پارے ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے قرآن کے تو 30 ہی پارے ہیں نا، ان کے 40 پارے ہیں. آپ کے 30 پارے میں کیا لکھا ہے؟ نماز میں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، روزے میں اگر کچھ کھا لیا تو روزہ چلا جائے گا. اس کے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. تو کھاتا پیتا رہا تیرا روزہ ہو جائے گا. اس کا مطلب آپ کی پوری زندگی اب روزے سے گزر رہی ہے، کھاتے پیتے بھی روزے سے چل رہے ہیں. ایسے چیزیں یہ لکھا. حج کو جانے کی ضرورت نہیں، حج خود ہمارے پاس ایسا لکھا ہے. جبکہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ حج نہیں کیا تو مسلمان بھی کس حال میں مرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا. میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہوں. آگے چلیے، یہ دیکھیے اس کو جو میں بتایا تھا، مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، مہدی فاؤنڈیشن اور کل کی اوتار فاؤنڈیشن، یہ سب چلاتا ہے یہ اور آن لائن یہ کام کرتا ہے. میں آپ کو یہاں روک کر کے بتا رہا ہوں کہ عالم یہاں چک منگلور میں ہمارا پروگرام جب ہوا تھا تو اس وقت حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ آئے تھے. بہت سے سنیے گا یہ بات. اس وقت میں ایک مولانا کوشش کیے تھے کہ ان کی باتوں کو سنیں گے اور اندر جا کر کے معلوم کریں گے کہ کیا کیا بولتا ہے. بول کے وہ ہیڈ فون لے کر کے 3 دن تک کنٹینیو ان کے درس میں شامل رہے. تیسرے دن وہ بول رہے ہیں، خود بولے ہیں، ورنہ میں 12 بجے کے بعد سے جو میری حالت بدلی، میں اپنے آپ میں بھی نہیں تھا کہ میں کون ہوں. عالم تو دور کی بات، میں اپنے آپ کو بھی بھول چکا تھا. ایسے نہ جانے میرے اوپر اثر، غصہ آنے لگا، چڑچڑاہٹ پیدا ہونے لگی، لوگوں سے نفرت ہونے لگی. آٹومیٹک میرے دل میں کچھ سے کچھ خیالات آنے لگے. میں اچانک کیا کیا، فوراً دونوں کان سے میں ہیڈ فون نکال کر کے پھینکا. رات کے 2 بجے جا کر کے غسل کیا، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا. 1 ہفتے تک میری حالت ایسی ہی. 1 ہفتے تک میری حالت. ایک عالم کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس کے طرف جائے گا تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی بھی جادو سے نہیں بچے ہیں، حضور کے اوپر بھی جادو ہوا نہیں ہوا ہے. یہ جادوؤں کو سارا کھیل چلا رہا ہے. ابھی بھول کے بھی اس کے ہر طرف ہاتھ اگر بڑھائیے تو ایمان سے ہاتھ میں بیٹھے گا.
میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے موبائلوں میں جو چل رہا ہے، ہمارے اسٹیٹسوں میں جو چل رہا ہے، ہم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے آپ اس کے چہرے کو صحیح سے دیکھ لیجئے کہ یہ کون سا چہرہ ہے اور کیا سکھاتا ہے لوگوں کو، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے ایمان بچا سکیں. آگے دیکھیے، اس کو سنیے کیا کہتا ہے. چلا یہ ویڈیو. اس کے بعد کہا کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، پورے لباب کون ہیں؟ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی جو ذکر اللہ کرتے ہیں وہ پورے لباب ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یتفکرون، اور غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، وہ غور کرتے ہیں یار یہ آسمان کیوں بنا ہے، یہ ہمیں شوش آواز سے تو نہیں بنا ہے، کوئی تو مصرف اور مقصد ہوگا. وہ غور و خوض کرتے ہیں. یہ قرآن میں لکھا. کن لوگوں کے لیے لکھا ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار آسمانوں کو کیوں بنا ہے. پھر فرمایا کہ قرآن میں پھر لکھا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ جو کچھ تخلیق کیا ہے یہ بلا وجہ تو نہیں کیا، کوئی تو مصرف ہوگا. سبحانک، تیری شان بہت بڑی. اب مجھے بتائیے، یہاں علماء میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایک بات بھی غلط بولا ہے؟ آپ کو کوئی بات غلط نظر آئی اس میں؟ صحیح بولیے جو سمجھ میں آیا آپ کو. سنیں نا پوری بات، سنیں نا ان کی. کوئی بات آپ کو غلط نظر آئی؟ سب صحیح بات بول رہا ہے، پھر کہیں کو ان کو غلط بول رہے ہیں. یہ سوال آتا ہے ہمارے سامنے. اب آپ کو پوچھتا ہوں، ان میں سے کتنے، آپ میں سے کتنے ہیں جو ان کے باتوں کو، بیانوں کو سنے ہیں، آپ اپنے اسٹیٹسوں میں دیکھے ہیں، گروپوں میں سنے ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیے گا. بغیر چیز کے انہیں آپ کو کوئی یہ نہیں کرنا ہے. جو بھی سنے ہیں تھوڑا ہاتھ اٹھائیے. اگر دیکھے ہیں ان کے بیانات کو، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی سنیں. بہت سارے لوگ سنیں. تو یہ ان کو یہ اپنا اصل چہرہ نہیں دکھاتا ہے. اصل چہرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گا، یہاں آپ کو ملے گا. میں نے بتایا نا کہ آپ وہاں پر سرچ کرنے نہیں جانا. چلا یہ دیکھیے ویڈیو سنیے کیا کہتا ہے. جیسے پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسپیکر میں ساؤنڈ رکھنا، اسپیکر میں ساؤنڈ رکھنا. جیسے پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گفتگو کی تو یہ ظاہر میں کی 99 میں 8 نومبر کو. ابھی اطمینان سے بیٹھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی دفعہ ظاہر میں، جیسے آپ بیٹھے ہیں میں کھڑا ہوں، یہ ظاہر ہے، ظاہر میں اللہ ان سے بات کرے گا. وہ بھی کب، ڈیٹ بھی بول رہا ہے 8 نومبر 99. اب وہ پیچھے کون جاتا دیکھنے کے واسطے میں، کون بات کیے تھے، ویڈیو بھی نہیں، کیمرہ بھی نہیں، بس منمانی اپنا بھی چاہ رہا ہے. آگے بڑھائیے دیکھیے. اس ذات کو، اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا. تو پھر اس کی چھٹی سرکار دور شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک. جب تک کسی نے سرکار دور شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی موت ہی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ جو کچھ بھی کہا سنیں نا آپ غور سے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا. یہ خود کیا کہتا ہے دیکھیے. سرکار گوہر شاہی جو سفید کپڑے والے کو دکھایا تھا نا میں نے، اس کو ریاض احمد، اس کو کہتے سرکار گوہر شاہی. تو اس کے طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سرکار گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد 94 میں دنیا میں آیا تھا. وہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی اللہ کو اللہ نہیں بول سکتا ہے، اسی کو اللہ بولنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تھوڑا زور سے پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलिमा क्या बना देते, ला इलाहा इल्ला रियाज, अल्लाह की जगह में रियाज का नाम डाल दिया। फिर उसके बाद जो है आगे क्या कहता है कि अल्लाह के भी एक अल्लाह है, उसका नाम रियाज है। ऐसी वाही तबाही की बातें बोलता है और हमारे लोग एडवोकेट उसके हवाले हो जा रहे हैं। इसलिए हो जा रहे हैं कि उनके पास ये बातें नहीं जा रही। अब आगे और चलाइए थोड़ा सा, और फरमाया तुमको तो तुम्हारा कुरान उनका ईमान सबसे अफजल वाला क्यों है कि वो सरकार को सजदाए मुर्शिद नहीं मानते, मेहदी नहीं मानते, मसाया नहीं मानते, रब मानते हैं। और सरकार हमारे हैं इस वजह से कि वो हमको रब मानते हैं, उनका ईमान सबसे अफजल होगा। सुनिए, चीख के बोलता है कि सबसे अच्छी बात नहीं कर रहा है। अल्लाह किसी को सलाहियत देता है बात करने की, उनमें से इसे भी अल्लाह सलाहियत दिया था, लेकिन मनहूस गलत जगह में इस्तेमाल करके लोगों को मुर्तद बना रहा है। तो ये और भी आगे चलिए, ये उसके बाद गालियां भी दिया है मुसलमानों को, अगर नहीं मानेगा तो। ये हमारी बहन है, हमारे कर्नाटका के अंदर ये दावनगिरी में एक बहन है, दरगाह में सबसे ज्यादा अटैक जो ये लोग कर रहे हैं दरगाह में कर रहे हैं। वजह इसकी यह है कि वहाँ जाने वाली परेशानी लेकर के जाती है बेचारी, उनको कुछ पता नहीं होता है कि इस्लाम के बारे में, और उसको इस्लाम के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं, जिक्र दे करके कि चलो तुम अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। अब सामने वाले हमसे सवाल करते हैं, हजरत उन्होंने जिक्र ही तो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र ही तो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो जिक्र का बहाना होता है, ईमान निशाना होता है, ईमान लूटना निशाना होता है, जिक्र एक बहाना होता है कि सामने वाले मान ले मेरी बात को। ये साइड में जो देख रहे हैं यहाँ पर 100 की औरत बैठी हुई है और 100 औरतों को ये समझा रही है कि चांद को जो निशानी है ऐसे ही नहीं आ गया है, चांद में चेहरा किसी का यूं ही नहीं आ जाता है, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से होता है, तभी तो आता है, इसीलिए तो हमें पहचान होगा कि यही हजरत मेहदी है। ऐसी ऐसी बातों को गढ़ा है कि लोग सामने वाले बिल्कुल परेशान, और दीन के बारे में अच्छा धोखा दिया जा सकता है, इसलिए उसी चाल को चलते आगे बढ़ाइए, चलाइए आगे। देखिए पीछे पीछे, ये देखिए, ये देख रहे हैं चांद को कहीं दिख रहा है क्या चेहरा आपको, कहीं किसी को नजर आ रहा है क्या चेहरा इसमें? कुछ भी नहीं है, बस लोगों को दीवाना बनाने के लिए लोगों को अपने तरफ, अब लोग इसके हवाले, हाँ बराबर है उसमें चेहरा है, ये है सैयदना इमाम मेहदी यही है, गोबर शाही है, नौज़ बिल्लाह, उसको मानते हुए चले जाते हैं। आगे बढ़ाइए, ये देखिए ये ऐसी बातें बोलता है, आप समझ जाएंगे इसकी बात सुन करके कि ये किस मिशन पर और किसके इशारे पर काम करता है। फरमाया हुआ है कि जब हम आएंगे तो यहूदियों को उनकी जमीन वापस करेंगे, इसमें खाना काबा शामिल। इस्लाम की तो कोई निस्बत नहीं है खाना काबा से, है ही नहीं। पहले आदम सफीउल्लाह ने बनाया, बाद में इब्राहिम और उनके बेटे ने बनाया, हुजूर पाक ने तो नहीं बनाया खाने का वक्त। तो चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये क्या कहता है कि सरकार जब आएगा, यानी गोहर शाही जब आएगा, वो मर गया है, अब दोबारा कभी जहन्नम में ही आएगा। तो सरकार गोहर शाही जब दुनिया में आएगा फिर दोबारा, तो यहूदियों को उनकी जमीन वापस करवाएगा, उसमें से खाना काबा भी यहूदियों की जगह है। ये बोल करके सामने लोगों को, और कितने लोग बाबा कर सामने से सुने, और क्या कह रहा है कि हुजूर ने खाना काबा नहीं बनाया। आपको मालूम है ना, हुजूर अपने हाथों से हजर अस्वद उठा करके, इतना बड़ा झूठा है। और आगे चलिए, कोई दुआ ना करे, कोई दरूद ना पड़े, सरकार को सही आपके ख्वाब में तशरीफ ले आए, तशरीफ ही ना लाए, सीना रंग के चले जाए। दूसरी तरफ दुनिया हजारों दरूद पढ़ के हुजूर के दीदार के लिए मुल्तजी होती है, दुआएं करती है, और मिलता कुछ नहीं है। ये फजल अकबर है। सब भी इस मरद बिल्कुल अच्छी आयत पढ़ा सुन, क्या कह रहा है, मुसलमानों को मुकम्मल तरीके से इस्लाम से हटा रहा है, दुआ में कुछ नहीं मिलता है, दरूद में कुछ नहीं मिलता है, और इतनी जोर से बोल रहा है और ऐसे अंदाज से बोल रहा है कि सामने वाला वाकई नहीं सही बोल रहा है।
آگے چلیے، اس میں جو ہے ایک لفظ یہ ختم کر کے تھوڑا لمبا ہے، تھوڑا آسان کر کے، اس میں ایک لفظ بولا ہے، صرف وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کسی کا سجدہ کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ اس نے کہا ہے جسم سمیت یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور کعبے میں بھی بیٹھے ہیں۔ جب حج کا وقت آیا تو کہا چلو جی حج کے لیے لے چلتے ہیں۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ میں نے حج روحانی کیا تھا یا جسمانی، کیونکہ روحانی حج ہوتا تو آب زمزم کا ذائقہ محسوس نہ ہوتا۔ آب زمزم تو کیا وہاں، سرکار نے حضور کے حجرے میں بٹھا کر کھجوریں کھلائیں، تو وہ حجرہ ویسا ہی تھا جیسا حضور کے دور میں، تو حضور کے کپڑے بھی ٹکے ہوئے تھے، یہ ان کا جو ہے کرتا ٹنگا ہوا ہے، یہ ان کا امام شریف رکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو ہے جوتے رکھے ہوئے۔ یقین کو تو پڑھ لگ گئے، بڑے صوفیوں کی کرامتیں سنی، لیکن ایسا کوئی سنا۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار بہت صحیح چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں تو ماتھا ٹھنکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، نہ یہ فقیر ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ یہ نبی ہے، کون ہے یہ؟ اس کے بعد جب سیدنا گور شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی میں بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، جو بھی کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو دیکھا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ پیارے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف کہ وہاں چلا۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھا، تو فرد جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری۔ کہ عرش کرسی پر جب میں عرش پہ گیا تو کرسی پہ جو کسی کو بیٹھا دیکھا وہ کون تھا؟ ریاضت۔ پلٹ کے جب میں دیکھا تو فرد مسرت خوشی میں نے ان کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیا، اور جب میں سر رکھا تو دیکھا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ایسا ہی کیا ہے جیسا میں نے سر رکھا ہے، تو میں غور سے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ وہ ہے جو قرآن اتارنے والا ایسے کھلے کھلے دعوے کرتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے دکھا دیتا ہوں یہ کون ہے۔ دیکھیے یہ درگاہ میں ہے، یہ بھی ایک درگاہ ہے، نیچے اس طرف جو ہے اسی کی نشانی ہے، اور اس طرف جو ہے یہ درگاہ کی ہے۔ خاص کر کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں اور عورتیں، ہمارے مستورات اگر کوئی بھی جائے تو آپ پہلے آگاہ کر دیں، ایسے فتنوں سے بچے رہو، یا ان کو ایسے فتنوں سے روکے کہ تمہارا ایمان کا خطرہ ہے وہاں۔ آگے چلائیے۔ اب دیکھیے یہ سائڈ میں جو بیٹھا ہے کون سے کلر کا چادر پہنا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ میں بتایا تھا کہ یہ کون سے کلر کا ہے؟ بھگوا ہے نہیں؟ جس علاقے میں یہ کام کرتا ہے اس علاقے میں وہ کلر والا نہیں کرتا، جس علاقے میں وہ کلر والا رہتا ہے اس علاقے میں یہ نہیں رہتا۔ میرا بھائی یہاں ہے تو میں وہاں نہیں رہتا ہوں، میں یہاں ہوں تو میرا بھائی یہاں نہیں رہتا ہے، دونوں آپوزٹ میں کام کرنا ہے، ایسا کام کرتا ہے۔ اور سائڈ سے دیکھیے آپ غور سے کیا لگی ہوئی تصویر میں دکھ رہا ہے آپ کو، معلوم ہو رہا ہے؟ تو آپ خود سمجھ جائیے، بیچ میں حضرت اکبر کو لگا دیا ہے اور چاروں سائڈ سے گنیش وغیرہ وغیرہ سب کو رکھ دیا ہے، اور نیچے پھول پانی بھی رکھا ہے، پوجا بھی کیا ہے۔ اور آگے دیکھیے اس طرف یہ سارے سائڈ جو ہے بیچ میں دکھائیے تھوڑا، یہ دیکھیے پگڑی جو باندھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھے ہوں گے، کبھی آپ ایسے بھی دیکھیں گے، ایسی پگڑی پہن کر کے معاملے کرنے والے بھی ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے ایسے مختصر آپ کو دکھیں گے کہیں بھی روڈ میں، سائڈ میں، کسی جگہ میں بھی، کوئی سے بھی شادی لائن میں، تو فوراً آپ جائزہ لیجیے کہ اس میں ایسے چہرے والے تو نہیں ہیں جو آپ نے اوپر دیکھا تھا۔ اگر ہوگا تو فوراً آپ کتاب خرید کر کے پھر اس کے بعد علاقے کے نوجوان وغیرہ جو بھی علماء نے بات کر کے فوراً اس کی بات پہنچانا ہے کہ یہ مرتد بنانے کے بہت سارے کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آگے چلائیے، دیکھیے اوپر بیٹھا ہوا ہے مندر کے اس میں، اور یہاں دیکھیے یہودی کی نشانی ہے سائڈ میں، دیکھ رہے ہیں نا، ہے نہیں ہے؟
اس کے بعد یہ عیسائی کی نشانی ہے، اس کے بعد چاند دیکھ رہے ہیں، چاند تارا مسلمان نے عیسائی کو، اس کے بعد دکھ گیا آپ کو. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس کے لیے کام کرتا ہے. اب آگے تھوڑا سا بڑھائیے، یہاں دیکھیے نیچے گزر کر کے آ رہا ہے، نیچے مندر سے نکل رہا ہے، نہیں ہے نظر آ رہے ہیں صاحب یہ. اب آگے دیکھیے یہاں بھی وہی چیز، یہ سارے چہرے ہیں جو ہمارے بنگلور شہر میں سمجھدار ہونے کے باوجود، کسی کے چہرے سے آپ کو لگ رہا ہے دیوانے ہیں سب، اتنے سمجھدار قسم کے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائیوں کو اس وقت مرتد بنا رہے ہیں. چل پھر کر کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور آگے چلائیے، یہ دیکھیے یہاں بھی کرناٹک ہی میں ہوا ہے، بنگلور کے اندر جمعفائی کے نام سے یہ کام شروع کیا ہے. اور اس میں نیچے جو ہے ریاض کی تصویر لگا کر کے اس کے بڑے ایک دن جو ہے وہ ہمارا جس دن پیدا ہوا تھا اس کے سیلیبریشن اسی دن کو مناتا ہے. اور یہ پورے لوگ اس میں ہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ مناتا ہے. اور آگے چلیے دکھائیے، یہ سب عرفان کوہر، اعجاز انصاری، راشد انصاری، آصف شہید اللہ، دیکھ رہے ہیں آنکھ کیسے دیکھ رہا ہے. آپ کے کوئی بچہ نہیں سویا تو اس کے آنکھ دکھا دیجیے گا، سو جائے گا کیسے، ایسا شکل بنا. یہ سب جو ہے پورے انڈیا کا انچارج بنا بیٹھا ہے ایمان کے لوٹنے کے. اور ہر درگاہ میں پہنچ کر کے یہ درگاہ کے مجاوروں کو یہ اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو ایسے خواب کتابیں بیان کر لوگ سنیں گے. اور بتایا جا رہا ہے، میں یہاں کے ایک درگاہ کے بارے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے مجاور بھی اس سے حوالے ہو چکے ہیں. آگے چلیے، یہ کلمہ دیکھیے ان کا، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، الف دکھ رہا ہے نا، اس کو غور سے دیکھیے گا تو ایسا پڑھیے، الف لام لام ہا اللہ. اور یہ جو لام بنا ہوا ہے اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس سائڈ میں دیکھیے